سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 267 جس میں باری تعالیٰ جل وجلہ نے خرچ کی گئی چیز کے معیار کے بارے میں کچھ یوں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو تم عمدہ چیزوں میں سے وہ جو تم نے کمایا۔ طیبات کا لفظی معنی پاکیزہ بھی ہے، اور مفسرین کی آراء کے مطابق، تفاسیر کے مطابق اس کا معنی عمدہ بھی ہے، اچھی چیز، بہترین چیز جس کو زیادہ پسند کیا جائے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، اخرجنا لکم من الارض، جو تم نکالتے ہو زمین میں سے، یعنی اخرجنا کا معنی جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کی پیداوار میں سے، یعنی زمین کی اجناس میں سے، غذاؤں میں سے، فصل میں سے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیداوار وہاں سے نکالی ہے، اگائی ہے، وہ پیداوار چاہے کسی قسم کی بھی ہو، اس میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ ارادہ کرو تم ناپاک چیز کے خرچ کرنے کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی اس ناپاک چیز سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، نیت نہ بناؤ۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ تم نہیں لوگے ہرگز اس ناپاک چیز کو، یعنی اگر وہ تمہیں دی جائے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس سے صرف نظر کرو، یعنی چشم پوشی کرتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے، نظریں دباتے اور چراتے ہوئے وہ چیز تم لوگے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے صرف نظر کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا، کہ تم اس کی طرف دیکھنا بھی صحیح طریقے سے دل سے پسند نہیں کرو گے، کیونکہ وہ مال، وہ چیز عمدہ نہیں ہوگی۔ تو بچی کھچی چیز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، بچی کھچی چیز، فضول قسم کی چیز، آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں غیر معیاری چیز، غیر معیاری چیز، یا ردی کی زینت بننے والی، ردی کی ٹوکری کا ردی کا حصہ بننے والی چیز، کہ اس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ یہ بچا کھچا مال، غیر ضروری چیز، فالتو چیزیں، فضول چیزیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تم نہ خرچ کرو، کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ مال تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز، حمد کے لائق ہے، خوبیوں کے لائق ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا نا کہ خرچ کرو تم اپنے مال میں سے وہ جو عمدہ ہے، تو اس کے بارے میں بڑی بہترین جو قرآن مجید کی ایک رائے ہے نا، وہ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت مبارکہ ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی کے معراج کو ہرگز اس وقت تک، کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو، مِمَّا تُحِبُّونَ، جس سے تم زیادہ پیار کرتے ہو۔ بندہ اپنے لیے اچھی آرائش، آسائش پسند کرتا ہے، لباس بھی اچھا پسند کرتا ہے، اور ہم جب بالخصوص کہیں کوئی منڈی یا بازار کا رخ کرتے ہیں تو ہم سب سے عمدہ معیار کی چیز وہاں پہ جس کسوٹی پر پرکھتے ہیں نا، وہاں پہ یہ جانچ پڑتال کرتے ہیں یہ چیز عمدہ معیار کی ہے، بنی ہوئی خالص ہے، اور اس کا دور بھی ہے، اس کی ویلیو، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، قدر و قیمت کے اعتبار سے بھی یہ مہنگی چیز ہے۔ تو جس طرح وہاں پہ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو اللہ کے راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو یہ نہیں کہ جو چیز پڑی ہو، اگرچہ وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ چیز عمدہ نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ظاہری بات ہے وہ پسند کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی۔ باقی اس سے مراد یہ بھی ہے من طیبات، عمدہ اور پاک چیزوں میں سے خرچ کرو۔ پہلے بتایا نا کہ نیت خالص ہو اور ریاکاری نہ ہو، تو اب یہ ہے کہ اگر بندے کی نیت بھی خالص ہو، ریاکاری نہ ہو، لیکن چیز ہی وہ ردی والی ہو، غیر ضروری چیز ہو، غیر معیاری چیز ہو، اور بندہ کہ میری نیت بڑی اچھی ہے، میں چونکہ نیت خالص کر کے آیا ہوں اور ریاکاری کا عنصر نہیں ہے اس میں، اور میں دینا چاہتا ہوں، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ غیر معیاری ہے، اس کو بندہ پسند نہیں کرتا تو بندوں کا خالق کیسے پسند کرے گا؟ اس کو دنیا پسند نہیں کرتی تو دین کیسے پسند کی نظر سے اس کو ترجیحاً جو ہے وہ اپنے ہاں قبول کرے گا؟ وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے غیر معیاری چیز، اور غیر معیاری سے بڑی دور جا کے آخری حد جو غیر معیاری کی ہے نا، وہ ہے ناپاک۔ بندہ چیز خرچ کر رہا ہے ناپاک،
جیسے مثلا سینمے کی کمائی ہے، فلموں کی کمائی ہے، فحش گانوں کی کمائی ہے، ریلیز ہونے والے البمز کی کمائی ہے، یا کوئی اسی ساخت کی طرح اس طرح کی یعنی فحش قسم کی بے حیائی والی کمائی ہے جس کو دین نے کہا یہ حلال کی کمائی نہیں ہے اور یہ پاک کمائی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اسے مسجد کے ٹوائلٹ بنواؤں گا، میں اسے مسجد کے دروازے لگوانا چاہتا ہوں، میں اسے کوئی مدرسہ یا قبرستان کی چار دیواری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ناپاک چیز کو یاد رکھیں، یہ بہت بڑی نحوست ہے، اور جو لوگ اس ناپاک کی کمائی میں ملوث ہیں نا، وہ یہ ضرور سن لیں کہ دین کا معیار کیا ہے ناپاک چیزوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ اگر ناپاک چیز بندے نے خرچ کر بھی دی، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بندے کی کمائی حلال نہیں ہے، اور صرف اس کی کمائی حلال نہ ہونے میں اور حرام ہونے میں شک شبہ نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، یقین کامل ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے جب اس کا نام لیا جائے تو بندے کہتے ہیں وہی نا جو حرام کی کمائی میں ملوث ہے، جو جوئے میں قمار بازی کے اندر ملوث ہے، وہی بندہ ہے نا جو سود کی کمائی میں ملوث ہے، وہی بندہ ہے نا جو ناجائز لین دین کے تجارت کے کاموں سے ملوث ہے، اس میں انوالو ہے۔ تو لوگ اس کا نام ہی تب لیتے ہیں کہ اس کا عرف ہی حرام کی کمائی سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، متعارف ہی اس طرح ہے دنیا کے اندر، چرچا ہی اس کا، شہرت ہی یہی ہے۔ تو ایسے بندوں کی ناپاک کمائی سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے وہ حاجی صاحب ہیں لیکن کرتے بڑے نیکی کے کام ہیں اور خرچ بھی وہ بڑی عمدہ جگہوں پہ کرتے ہیں، ہے حرام کی کمائی، تو پہلی بات یہ کہ دین نے فرمایا کہ وہ چاہے لاکھوں بندوں کو حج کروا لے، جہاں مرضی جتنا عمدہ مرضی گھر اللہ کا گھر کیوں نہ بنوا لے، اس کی کمائی قابل قبول نہیں ہوتی۔ پہلی یہ نحوست ہے کہ وہ کروڑ روپیہ بھی دے لے، اربوں خربوں بھی دے لے، ساری دنیا کا سرمایہ بھی لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اگر لینے والے نے لے بھی لیا، ہم جیسے نکموں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے اب اس کی جی حضوری کر لیتے ہیں، اب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور ہم بھی اتنی جرت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمانی جرت ہونی چاہیے کہ اس کے مال کو ٹھکرایا جائے تاکہ اسے چوٹ لگے کہ 10 روپے والے کا مال لیا گیا اور میں اتنا اربوں خربوں سرمایہ لے کے آیا ہوں اور میرے مال کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا، اسے چوٹ لگے اور اسے پتہ لگے کہ میرے معیار سے اربوں خربوں سے بڑھ کر پاک کمائی ہونے کی وجہ سے 10 روپے کا معیار اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسند فرمایا، حلال کی کمائی تو قابل قبول نہیں ہے وہ، اگر کر بھی لے، ہم لوگ لے بھی لیں تو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دوسری نحوست یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کر بھی لے اور دنیا کی نظروں کے سامنے ہم لوگ لے لیں، وصول کر لیں، قبول کر لیں، اور وہ دنیا کو کہتا پھرے کہ میرا بڑا قبول ہوا ہے، کہ مولوی صاحب نے لے لیا ہے اور مسجد والوں نے اور فلاں نیکی کے کاموں کے اندر میرا مال جو ہے اگر حرام ہوتا تو نہ لیا جاتا، یہ دلیل دیتا ہے دنیا والوں کو۔ تو دین کی نظر میں ایسے مال کا اگر لے بھی لیا جائے اس کی برکت اس بندے کو نہیں پہنچ سکتی، قطعاً قبول تو ہے ہی نہیں نا، اور اگر دنیا کی نظر میں یہ واویلا کرتا ہے، چرچا کرتا ہے، قبول ہے، تو پھر ویسے بھی قبول اس نقطۂ نظر سے بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی برکت نہیں پہنچتی۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا نقصان خسارہ کیا ہے، یعنی اب تو ہم اس دھند میں پڑے ہوئے ہیں نا اس دندے کے اندر کہ جی آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے، تو جو بندہ اس طرح زیادہ جمع خرچ کرنے کے اندر مصروف ہے نا، اپنا وقت صرف کر رہا ہے آج کل، جس مال کو وہ زیادہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کی کمائی کا ہو، سود کا ہو، جوئے کا ہو، حرام کی کمائی کا ہو، ناپاک کمائی میں سے جتنا زیادہ ہوگا نا یہ جہنم کا زاد راہ بنے گا، اس کے لیے اتنی ہی آگ ہے، سمجھ لیں کہ جہنم کا ایندھن وہ اکٹھا کر رہا ہے اپنے لیے، اب اس کی مرضی ہے وہ تھوڑا اکٹھا کرے یا زیادہ اکٹھا کرے، تجوریاں بھر رہا ہے، بینک بیلنس بڑا بھر رہا ہے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں کھڑی کر رہا ہے، پکی بات ہے ناپاک میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کا زاد راہ تیار کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو جہنم کی آگ زیادہ چاہیے تو زیادہ بھرتا پھرے، جہنم کا ایندھن زیادہ تیار کرتا پھرے، تو یہ ناپاک مال کی نحوست ہے۔ تو فرمایا اس لیے فرمایا کہ پاک مال میں سے خرچ کرو، اور تھوڑا اگرچہ خرچ کر لیا جائے بندے کو حلال کی کمائی سے خرچ کرنا چاہیے، اور زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب حاکم بنایا گیا نا، تو حاکم بنا کر جب ان کو بھیجا گیا تو ان ملک یمن کی طرف، تو ان کو نصیحت کی گئی کہ 4 چیزوں میں سے، زمین کی پیداواروں میں سے 4 چیزوں میں سے، جو میں سے، گندم میں سے، کشمش میں سے اور کھجور میں سے، زمین کی ان پیداواروں میں سے صدقہ وصول کرنا یا زکوٰۃ وصول کرنا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو سیاح کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پیداواروں میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ باقی جو بھی ہے نا غذائی اجناس جن کو ہم کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں زیادہ گندم ہے اور ہمارے ہاں زیادہ جو ہے وہ چاول ہے،
تو اسی طرح کوئی اور اناج ہے جس کی پیداوار زیادہ پسند کی جاتی ہے کھانے پینے میں، خوراک میں، غذائی اجناس میں، یہ جو بھی زمین اگاتی ہے پیداوار سوائے گھاس کے، گھاس کا نہیں ہے، گھاس کے علاوہ جو بھی پیداوار ہے نا، اس میں سے یاد رکھیں کہ دین کی مد میں یعنی دین کے نقطۂ نظر سے اس کا خرچ کرنا لازم بنتا ہے۔ یہ بھی سمجھے ایک زمین کی زکوٰۃ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عشر کہتے ہیں۔ اب پھر عشر کی ڈیفینیشن تعریف سن لیں کہ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، یعنی میرے پاس 100% کمائی آئی ہے نا، 90% میری ذاتی ضروریات زندگی کے لیے جائز ہے، 10% 10واں حصہ جو نکالنا ہے نا، وہ اللہ کے دین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر میں کہتا ہوں نہیں، میں نے چونکہ میری پیداوار ہے، میں چاہوں تو اس کو 1-2% دے دیتا ہوں، اور باقی میں 98% 97% کا خود قابض ہوں، مالک ہوں، یہ میرا حق وراثت ہے، میری ملوکیت میں سے ہے، تو دین اس کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ پھر یہ ساری کمائی جو ہے نا پیداوار، یہ ہم نے حرام کی کر لی، کیونکہ اس میں سے جو دین کا حصہ تھا اس پر بھی قابض ہو گئے، 7%، 6%، 5% اس پر اور زیادہ ہم نے اجارہ اور ملکیت اور قبضہ کر لیا، تو دین کہتا ہے 10واں حصہ۔ اور 10ویں حصے کی بھی تعریف یہ ہے کہ 10واں حصہ اس زمین کی پیداوار میں سے جس کو پانی یعنی پہنچتا ہو قدرتی طور پر، جیسے چشموں کا پانی ہے، ندی نالے کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کوئی سمندری ریلا آتا ہے، دریائی کوئی اس طرح آتا ہے، وہ پانی اس کے ذریعے سے، اس میں مالک کو خود اپنی مشقت نہیں ہوتی، اور اگر اپنی مشقت ہوتی ہے تو پھر حدیث کے مطابق نصف عشر ہے، وہ کتنا؟ 5واں حصہ، وہ 5واں حصہ پھر دین کو دے گا۔ جیسے ٹیوب ویل سسٹم کے ذریعے سے ہماری یعنی محنت لگتی ہے اس میں، اور پانی کا بل بھرنا پڑتا ہے، موٹر لگانی پڑتی ہے، ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، تو ہمارے اپنے ذرائع اسباب سے اس کھیتی کو، کاشت کو پانی پہنچ رہا ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہے؟ نصف عشر دینا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، قدرتی طریقوں سے کھیتی کو پانی پہنچ رہا ہے اور فصل پیداوار بڑھ رہی ہے، اب اس میں سے 10واں حصہ دینا یہ لازم بنتا ہے۔ اب وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ناپاک مال نہیں دینا، یعنی پہلے ہوتا ہے نا کہ چیزوں کی ڈھیریاں لگتی تھی، اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عمدہ مال کی ڈھیری لگائی جاتی ہے، پھر اوسط درجے کا مال ہوتا ہے، درمیانے درجے کا، اور پھر سب سے جو ادنا درجے کا مال ہے، کمزور درجے کا مال، پہلا اعلیٰ درجے کے مال کی ڈھیری لگا لی، پھر اوسط درجے کے مال کی ڈھیری لگا لی، پھر ادنا درجے کے مال کی ڈھیری لگا لی۔ اب دیکھا کہ اچھا مسجد کو دینا ہے یا دین کے رستے میں خرچ کرنا ہے، یار تو اس سے کیوں نہیں دیتا، یہ تو اعلیٰ ہے نا، یہ تو خود رکھ لیں گے، یہ تو اوسط درجے کا ہے نا، درمیانی درجے کا، یہ خود رکھ لیں گے، تو دین اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ دین کہتا ہے خود بھی اگر تمہیں دیا جائے، جس طرح ہم لوگ آگے پھر مسکینوں کو یا راہ خدا کے اندر دے رہے ہیں، تو پھر تمہیں کوئی مسکین بنا کے یہ دے تو تم بھی اس سے صرف نظر کرو، چشم پوشی کرو، یعنی دل سے نہ لو، لیکن نام رکھنے کے لیے، برہم رکھنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے اگر لے بھی لو تو نظریں چرا کر لو، تو پسند نہیں کرو گے۔ تو دین کہتا ہے اس طرح کا معاملہ اگر زمین کی پیداوار میں سے یا پاک مال میں سے بھی اگر خرچ کرنا ہو تو پھر مال بھی عمدہ رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر ادنا بھی خرچ کرو گے اس کے تو دین کو کوئی اور کام آ جائے گا، کوئی اور آباد کر لے گا، کسی اور کے مال کا حصہ وہ دین کے کام آ جائے گا۔ تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے۔ اور حمید کا معنی خوبیوں کے لائق، حمد کے لائق، مدح کے لائق، سراہے جانے کے لائق، یہ اس کا سارے کا ترجمہ ہے، یعنی تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ یہاں کیوں حمید کا ذکر کیا؟ اس کی ایک حکمت ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ پیداوار اگر گل سڑ جاتی تو پھر کیا بنتا؟ اور یاد رکھے کہ زمین کی پیداوار یہی نہیں ہے کہ گندم جو میں سے، کشمش میں سے، کھجوروں میں سے دے دیے جائے، اس میں اگر کوئی پھل فروٹ ہے تو اس پر بھی یہی بنے گا، حکم لگے گا، سبزیاں ہیں تو اس پر بھی یہی حکم لگے گا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ زمین تھی، بنجر زمین تھی، اللہ نے اس کو کاشت کے لائق بنایا، تجھے اس لائق بنایا، اس کی تو نے رکھوالی کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، نگہبان کسی کو مقرر کیا ہے، مالی کے سپرد کر دی ہے، اللہ نے مالی کو صحت یاب رکھا ہے، تجھے صحت یاب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کو پانی اگر تو نے لگایا تو پانی اس کھیتی کے کام آ گیا ہے، تیری فصل اچھی ہوئی ہے، تو اس پر تو حمید اشارہ دے رہا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ اللہ کی حمد بجا لانی چاہیے تھی، شکر گزار ہونا چاہیے تھا، تجھے دینا چاہیے تھا، اور تو اکڑ کے بیٹھ گیا ہے، اور کمزور مال کا متلاشی ہے کہ وہ کہیں سے پاؤں تو وہ اللہ کے رستے میں دے دوں، جیسے عموماً لوگ کر جاتے ہیں۔ گندم کی بوریاں بھی جب دینے کی باری آتی ہے نا، تو گندم جو خراب قسم کی ہوتی ہے نا، تو وہ دیتے ہیں اللہ کے رستے میں، تو یہ ان کے لیے یہ وعید ہے۔ اس میں آگے اگلی آیت کے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے
محتاجی کا، یعنی کہ کیا دے کے کرنا ہے، کمزور پڑ جاؤ گے، پیچھے والوں کا کیا بنے گا، اور ابھی نہ نکالو، تھوڑے عرصے کے بعد نکال دینا جب تمہارا بینک بیلنس زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فقر کا، محتاجی کا تمہیں ڈر دلاتا ہے، وعدہ دلاتا ہے۔ یعیدکم کا اصل میں معنی کیا ہے؟ ڈر دلاتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ وعدہ دلاتا ہے۔ اور ایک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے امید دلانا۔ شیطان تمہیں امید دلاتا ہے، یعنی امید، یقین، ڈر، خوف، یہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ اب یہاں پہ تو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو بے حیائی کا لفظ کیوں آیا؟ اس کے بارے میں حضرت علامہ مفسر قرآن علامہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں بھی پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا نا فحشاء، جیسے نماز کے بارے میں آیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز، جس کا عمومی اور اردو ترجمہ آپ بھی جانتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے، تو بے حیائی ترجمہ کیا فحشاء کا۔ اور جہاں بھی آیا قرآن مجید میں یہ لفظ تو اس کا معنی بے حیائی کرنا ہے۔ علامہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سوائے یہاں اس جگہ کے پورے قرآن مجید میں اس لفظ کا معنی بے حیائی ہوگا۔ اور یہاں پہ معنی کیا ہوگا؟ یہاں پہ معنی یہ ہوگا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کمزوری کا، حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، غیر ضروری مال خرچ کرنے کا، غیر ضروری مال خرچ کرنے کا، یعنی بچا کھچا مال خرچ کرنے کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور شیطان کے مقابلے میں جو اللہ والے ہیں، اللہ ان سے کیا وعدہ فرماتا ہے؟ مغفرۃ منہ، ان سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا، یعنی خرچ کرو، ثواب پالو، ثواب کو قبول کیا جائے گا، تمہیں بخشش مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وفضلا، اور اللہ اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ فضل کا معنی کیا ہے؟ یعنی خرچ کرو گے روزی کو بڑھا دوں گا، کئی گنا زیادہ ملے گا، برکت مل جائے گی، زیادہ پیداوار ملے گی، زیادہ طاقت ملے گی، اور جو کچھ آ رہا ہے سرمایہ روزی روٹی کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، تو اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ وہ تمہارے کام آ جائے گی۔ اکثر لوگ آج کل کہتے ہیں نا حضور کماتے بڑا کچھ ہے، لیکن وہ لگ جاتا ہے، اونے پونے لگ جاتا ہے، بس ایسے معاشی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کوئی مصائب و علام بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کماتے لاکھوں میں، لاکھوں میں بحمد اللہ تعالیٰ ہماری کمائی ہے، لیکن وہ لگ جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ معنی ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے نا، یہ سوچ سوچ کے خرچ کرتے ہیں، تو پھر آتا تو بہت کچھ ہے لیکن لگتا بھی اسی تیزی سے ہے۔ اور حرام مال کی بھی یہی نشانی دین کے اندر بتائی گئی کہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب بندہ دیکھنا چاہے نا کہ میرا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر مہینے کے بعد یا ہر سال کے بعد تو کسی مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے مسئلہ نہیں بندہ پوچھنے جاتا، حضور میری کمائی کا یہ سلسلہ ہے اور آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ میں اس طریقے سے جاب کرتا ہوں، اس طرح میرے ذرائع آمدن ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تو کوئی نہیں پوچھنے جاتا میرے سمیت۔ تو اب بندے نے خود اپنا جائزہ لینا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیرا دل بھی تیرے اندر مفتی ہے، یعنی جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اگر اس زاویے سے چیک کرنا چاہیں نا روزی حلال ہے یا حرام ہے، تو دیکھ کہ تیرے پیسے جو آتے ہیں وہ جلدی لگ جاتے ہیں، آنن فانن لگ جاتے ہیں، یا ضروری چیزوں پر لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی تو لگاتا ہے تھوڑے لگتے ہیں، بہت سارے کام بھی آ جاتے ہیں۔ اگر بہت سارے کام آ جائیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے لگے تو سمجھ تیرے پہ اللہ کا کرم ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، تیری کمائی حلال ہے، اور تو حرام سے جتنی بچنے کی تگ و دو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری اس نیت کو قبول فرمایا ہوا ہے، تیری روزی میں برکت ہے۔ اور اگر بڑا کما رہا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس کو زیادہ کمائی ملے وہ حلال ہوتی ہے، وہ حلال نہیں ہوتی، یہ ہمارا اپنا بنایا گیا معیار ہے، یہ شرعی معیار نہیں ہے۔ شرعی معیار یہ ہے کہ اگر بہت کچھ آ رہا ہے لیکن وہ کام نہیں آ رہا، اچانک حادثہ ہوتا ہے، اس پہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ کہیں گڑبڑ ہے، اور بندے کو اس میں حلال کرنا چاہیے، اپنا معاملہ حرام سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو پہلی آیت گزری ہے نا گزشتہ، اس میں ایک ضروری مسئلہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے چونکہ بہت سی زیادہ ضروری، پھر یہ آیت گزر جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو سامان ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں حضور اس کے بارے میں بھی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، یعنی ایک تو ہے نقدی پر تو بن گئی زکوٰۃ، اور پیداوار اس کا عشر کا مسئلہ آ گیا، اور اگر پانی اپنا لگانا پڑتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے اپنے ذرائع اسباب سے تو اس میں نصف عشر کا مسئلہ آ گیا۔ حضور یہ جو سامان شمان ہمارا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ سامان جو اپنے لیے قابل استعمال ہے، جو ضروری ہے، اس پر کبھی بھی زکوٰۃ نہیں بنتی، سال کیوں نہ گزر جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ جو ہماری تجارت کے لیے سامان ہے نا، تجارت کے لیے ہم نے کوئی شاپ رکھی ہوئی ہے یا سامان تجارت ہے بیچنے کے لیے، تو اس پر یاد رکھیں کہ جو ہے نا وہ دین کی نظر میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہوگی۔ اب اس میں تین امام ایک طرف ہیں سوائے امام مالک علیہ الرحمہ کے۔
امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اور انہی کی رائے میں امام محمد امام احمد کی بھی رائے ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ چیز لے آئے ہو اس پر عرصہ گزر جائے، لیکن جیسے ہی وہ یعنی لے آئے ہو بکے یا نہ بکے، ہے کس نیت سے؟ سامان تجارت کی نیت سے، کہ میں نے بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے چیز لے کے آئے، تھوڑا ہے سامان زیادہ ہے، تو اب کیا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے چیز سالوں سال پڑی رہے، 2 سال پڑی رہے، 1 سال پڑی رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، 2 سال پڑی رہی ہے تو نہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، 3 سال گزر گئے ہیں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا حضور آپ کا فتویٰ کیا ہے اس بارے میں، کب پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ وہ کہتے ہیں جب چیز نکالیں گے، یعنی اس پر کچھ کمائیں گے، اس کو آگے نکالیں گے، اس کو بیچیں گے، تو اس پر جو پرافٹ آئے گا، اس پر جو منافع لگے گا، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اس تناسب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ چیز اگر اپنے پاس پڑی رہے تو سالوں سال پڑی رہے، اس پر زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی۔ باقی ائمہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سمیت، ہم چونکہ حنفی لوگ ہیں، ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب کیا فرماتے ہیں، سراج الائمہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سامان تجارت اپنے استعمال کے لیے گھر ہوتا ہے، رہائشی مکان، اس پر یاد رکھیں زکوٰۃ شکایت نہیں بنتی۔ اسی طرح کپڑا لیڑا ہوتا ہے ہمارا، یا برتن وغیرہ ہوتے ہیں اشیاء خرد و نوش کے، اور اسی طرح پیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں سامان رکھنے کے لیے، بریف کیس وغیرہ، ٹیچی وغیرہ، یا دیگر اور چیزیں جو ضرورت کی ہیں گھر کے اندر، میں نہیں استعمال کرتا، میرا بچہ استعمال کرے گا، بیوی استعمال کرے گی، اہل و عیال استعمال کریں گے، تو وہ ضرورت کی چیزوں میں شریعت نے چھوٹ دی ہوئی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ یہ حکمت کا سن لیں کہ حکمت کیا ہے، ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دانائی، عقل مندی، لیکن اصل میں یہ انبیاء کو وحی کے ذریعے سے یہ حکمت عطا فرمائی جاتی ہے۔ حکمت ایسے علم نافع کو کہتے ہیں کہ جو بندہ خود اپنی محنت سے حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور وہ علم مل جائے۔ اور یہ علم یاد رکھیں کہ یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا جاتا ہے، اور علماء کو بھی دیا جاتا ہے، مگر علماء کو وحی کے ذریعے سے بھی دیا جاتا، کیونکہ وحی تو آ نہیں سکتی علماء کو انبیاء کے ورثے کے طور پر یہ چیز دی جاتی ہے۔ ایسا علم نافع کہ جو کہ بظاہر پڑھا نہ جائے، جس کو اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل نہ کیا جائے، لیکن وہ بہت بڑا علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص کرم کی بدولت وہ علم ملے، ایسے علم کو حکمت کہتے ہیں۔ ویسے تو نور بھی کہتے ہیں نا علم کو، اور علم کو علم بھی کہتے ہیں، لیکن ایک اس کا نام ہے حکمت والا، دانائی والا علم۔ اللہ عطا فرماتا ہے حکمت، یعنی ایسا علم، بہترین علم نافع جسے چاہتا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ وہ علم نافع کہ جو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے پاس علم ہے بہت سا، میں کچھ شہرت کے لیے استعمال کرتا ہوں، کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، کچھ عزت کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو اس کو میں علم کہہ سکتا ہوں، حکمت والا نہیں کہہ سکتا۔ حکمت والا اس کو کہہ سکوں گا جو اللہ کی رضا کے لیے خالص میں خرچ کروں، وہ علم عام بھی ہوگا نا، تو وہ علم حکمت والا بن جائے گا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے عطا کی گئی حکمت، یعنی یہ علم تحقیق اسے عطا کی گئی بہت بڑی بھلائی، خیرن کثیرہ۔ اور اس میں ایک حدیث پاک بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، ویسے تو فلم سٹار بھی کہتے ہیں اور دنیا داری کمانے والے وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، جب بھی پوچھے نا جناب والا کیا حال ہے، محترم کیا حال ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ راضی ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا کی خوشحالی کو اللہ کی رضا، اسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ جس کے ساتھ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو بھلائی عطا کروں، تو اسے دنیا داری نہیں عطا ہوتی، پیسہ شیسہ نہیں عطا ہوتا، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، اپنا بنایا گیا معیار ہے۔ یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہم قرآن کے ذریعے سے یہ دسترخوان سجائے بیٹھے ہیں، علمی دسترخوان، اور یہ گلدستہ سجائے بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو علم کی 2 بوندیں ملتی ہیں نا روزانہ کی شکل میں، تو یہ سمجھے یہ دین کی سمجھ ہے، اور یہ دین کی سمجھ ہماری کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ہماری اوقات اس لائق کہاں کہ ہم پڑھا سکیں یا آپ پڑھ سکیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، اور یہ اس پر بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ باقی جو سخاوت ہے اس کے متعلق علیحدہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی مقدس حدیث مبارکہ ہیں۔ برکت کے لیے 1-2 حدیث مبارکہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے سخی،
مگر ہے ان پڑھ جاہل، اور دوسرا بندہ ہے بخیل، خرچ نہیں کرتا، ہے بہت بڑا عبادت گزار، ہر وقت دیکھے صوم و صلات کے اندر مصروف ہے، عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، نفل پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے سخی سخاوت کرنے والا، چاہے کہ وہ جاہل ہی ہو، بظاہر نکما ہی ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ عبادت گزار جاہل بخیل سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور فرمایا سخی کی فضیلت یوں ہے کہ جیسا کہ چودھویں کے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر، عام روشنی دینے والے ستاروں پر جس طرح چودھویں کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے، اس طرح عالم کی یا سخی کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر جو سیاستہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، السخی قریب من الجنتی، سخی جنت کے قریب ہو جاتا ہے، سخاوت کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، نماز روزے کے قریب لگ جاتا ہے، جنت کے قریب لگ جاتا ہے، اللہ کے قریب لگ جاتا ہے تو جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اعمال ایسے شروع کر دیتے ہیں۔ والسخی قریب من الناس، اور سخی کی تیسری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا اچھے سخی سخاوت کرنے والے سخی حضرات، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا چرچا ہو جاتا ہے۔ پہلے جب نہیں خرچ کرتے تھے تو کوئی چرچا نہیں تھا، بندے تو وہی تھے جو 2-3 وقت کا کھانا ہماری طرح کھاتے تھے، کماتے تھے، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا نا تو ان کا شورا اللہ پاک عام فرما دیتا ہے۔ جہاں جس بستی میں جاتے ہیں تو ان کی اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ نہیں کہتے، وہ چاہتے بھی نہیں ہے، دل سے راضی بھی نہیں ہوتے کہ ہمارا شورا ہو، ہماری مطلب ہمیں داد ملے، نہ ان کی کوئی ایسی نیت ہوتی ہے، وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث پاک کے مطابق والسخی قریب من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بھی اس کے قریب کر دیتا ہے۔ اور وبعید والسخی بعید من النار، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی سخاوت کے بلبوتے اور نیک رستوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بخیل کا بالکل اس کے اپوزٹ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل اپنے بخل کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ والبخیل بعید من الجنتی، اور بخیل جنت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ قریب تھا پہلے، بخل کرنا شروع کیا، نہیں خرچ نہیں کرنا، تھوڑا نہ ہو جائے، تھوڑا نہ ہو جائے، اور دل کھلا نہیں ہے، ظرف کھلا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے لاکھ بار سوچتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، کرتا نہیں ہے خرچ، فرمایا وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ والبخیل بعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عجیب بندہ ہے یار، لاکھوں لاکھ ہے، اس نے کہاں لے کے جانے، خرچ کیوں نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ایک اور حدیث پاک یاد آئی، اسی زمن میں اس کو ایڈ کر دوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنے مال سے زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے یا وراثت والے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، مجھے ان کا نام ذہن میں مستحضر نہیں رہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وارثوں کے مال سے کس کو محبت ہوتی ہے؟ تو فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو آگے بیچ دیا، جو باقی بچ گیا بندے کے سانس نکلنے کے بعد وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس لیے تو اپنا بنانا مال کو، وارثوں کے لیے کیوں بچا کچا چھوڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ جذبہ حدیث سن کے ہونا چاہیے کہ جو پیچھے میں اور آپ سانسیں نکلنے کے بعد چھوڑ جائیں گے وہ تو میرے بیٹے کا، اولاد کا، پوتوں کا ہو جائے گا، بیوی بچوں کا، اہل و عیال کا ہو جائے گا، وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا، میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو آگے پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا والبخیل بعید من الناس، لوگوں کی محبت سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے رس جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وقریب من النار، اور دوزخ کے یہ بخیل بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بخل سے کام نہیں لینا۔ اور بلکہ ایک اور روایت کے اندر آیا، فرمایا یہ سخاوت ہے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تشریح فرمائی، فرمایا سخاوت ایک درخت کا نام ہے، بندہ سخاوت کرتا ہے نا، سخاوت کرنے والا، سخاوت جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ گویا کہ سخی بندے نے خرچ کیا تھوڑا بہت، اونے پونے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تھی، اس نے اس جنت کے سخاوت والے درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا، اور اس کے بلبوتے پر وہ ٹہنی کو پکڑے رکھتا ہے حتیٰ کہ جب فوت ہوتا ہے تو سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بخل بھی فرمایا ایک جہنم میں لگے ہوئے درخت کا نام ہے۔ بندہ پہلے اگر پرہیزگار بھی تھا، متقی بھی تھا، لیکن اندر بخل آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے بخل سے کام لیا تو جہنم میں لگے بخل والے درخت کی ٹہنی کو تھام لیا، اس کو پکڑے رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اور بخل کرتا رہتا ہے، بخل کرتا رہتا ہے تاکہ جیسے مرتا ہے اس کے بعد وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک سبب ہے، سخاوت ایک سبب ہے جنت میں پہنچانے کا، اللہ کی رضا کو پانے کا، اور بخل بھی ایک سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ خرچ کرنے کی اور حکمتوں والا علم، نفع بخش علم اللہ تبارک و تعالیٰ پانے کی سچی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على النبي الطاهر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
مالک کائنات اپنی کرم نوازی کی توفیق تو نے حاضری کی توفیق بخشی یا اللہ اس کو شرف باریابی عطا فرما یا الہی ہماری حسنات ہماری نیکیوں کو قبول فرما سیئات پر گناہوں پر معافی عطا فرما خلق عظیمہ اور کردار کی بہترین مثالی برکت عطا فرما دین متین کا صحیح پیغام برحق عام کرنے کی اور امت کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کرنے کی توفیق برحق عطا فرما مظلوم امت کی مدد فرما یا اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما رزق کی تنگ دستیاں دور فرما حال احوال افعال کے اندر دین اسلام کی تابعداری نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اخلاص والے اعمال عطا فرما بار بار روز رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حرم کعبہ کی زیارت مقدر فرما ہمارے اساتذہ گرامی قدر ہمارے والدین ہمارے اکابرین ہمارے دین متین کے اسلاف بزرگان دین سب کو اجر عظیم عطا فرما انبیاء اولیاء کی اچھی صحبتوں کا اچھا رنگ عطا فرما یا الہی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جہاں جہاں جملہ حاضرین میں سن کیال النسل کنبے قبیلہ اہل ایمانی سے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما کوئی رزق میں تنگ دستی کے حوالے سے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی تنگ دستیاں دور فرما مشکلات سے رہائی عطا فرما زمینی آسمانی آفات حادثات بری موت سے محفوظ فرما جب بھی موت کا وقت آئے یا اللہ نزا کا وقت ہم سب کا آسان فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا کلمہ طیبہ کو سلامت فرمانا الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم امت پریشان حال ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے یا اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد مشن خیر میں کامیاب و کامران فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا